نہ آپ کے گھر میں بات ہو سکتی ہے اور نہ میرے، اس لیے مجھے یہی طریقہ بہتر لگا۔ وہ شرمندہ لہجے میں سر جھکا کر بولا، کمال ہے، یہ طریقہ آپ کو بہتر لگا۔ اگر کوئی مجھے اور آپ کو اس طرح دیکھے تو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں شرمندہ ہوں۔ وہ جواباً بولا، آپ کچھ دنوں تک اپنی ماں کو بھیج دے۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ مرسلین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کے لبوں پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ زینب اور ان کے گھر کے درمیان 3 گھر تھے۔ جب تک زینب اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئی وہ وہاں ہی کھڑا رہا۔ کیسی ہو جان من؟ عمیر ظاہرہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ وہ جھجک کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بولی، پہلے ٹھیک نہیں تھا پر اب تمہیں دیکھ کر ہو گیا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، بس یہ سمجھو کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلی ہوں۔ چادر سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ بولی، تمہیں کہا تھا کہ کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی باہر سے آئے ہوں اس لیے پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، عمیر کی اس طرح پہ کرنا اسے اچھا لگا تھا۔ اتنا انتظار کیا میں نے اس لمحے کا۔ میں اس پہ درے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، عمیر کا ہاتھ پکڑنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ لو۔ اپنی ناگواری کو کنٹرول کرتے ہوئے عمیر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے اپنے ابو سے ہماری شادی کی بات کی؟ پانی پی کر ظاہرہ نے پوچھا۔ کی تھی، وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ پھر؟ دھڑکتے دل سے اس نے پوچھا۔ ایک عدد تپڑ رسید کر دیا انہوں نے۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کر بولا، اوہ سوری، میری وجہ سے تمہیں مار پڑی۔ وہ شرمندگی سے بولی، محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تپڑ تو بہت معمولی بات ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، پھر اب کیا ہوگا؟ وہ فکر مندی سے بولی، تم فکر نہ کرو، میں پھر بات کروں گا۔ اس نے ظاہرہ کو تسلی دی۔ وہ ابھی بھی پریشان تھی۔ اس خوبصورت وقت کو اس طرح برباد نہ کرو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ ظاہرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی عزت کا قاتل ایک شخص تھا، لیکن آج وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے پاس 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو اس شخص کو مار دیتی یا خود کو۔ اس نے پہلے اپنی عزت کے قاتل کو قتل کرنے کا سوچا، کیونکہ خود کو مارنے کی اس کی ابھی ہمت نہیں تھی۔ اسے واپس جا کر اپنے پیاروں سے معافی مانگنی تھی۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ تو۔ زینب چائے کا کپ تخت پہ بیٹھے وحاج کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پوپو سب بچوں کے ساتھ نکاح کی بات کرنے آئی تھی۔ وحاج زوار کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ زوار ابھی فون پہ بات کر رہا تھا، اس لیے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے ارادوں کی خبر تک نہیں لگنے دی۔ زوار کا کپ تخت پہ رکھتے ہوئے وہ بولی، میں نے سوچا کہ سرپرائز دے دوں۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، کافی اچھا سرپرائز تھا، ظاہرہ تو بہت خوش ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولی، ریئلی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اسے لگا تھا کہ ظاہرہ کو برا لگے گا، اور نہیں تو کیا۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی کہ یہ اپنے اور زینب نے مل کے ہی پلان بنایا ہے، پر کہہ نہ پائی۔ اسے اتفاق سے یہ بات چلی تھی۔ ظاہرہ نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، وحاج سے بھی نہیں، کیونکہ وحاج نے منع کیا ہے کہ کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ زوار ان کی طرف آتے ہوئے بولا، عائزہ بابی سے بات کر رہے تھے نا؟ وحاج نے زوار کو چھیڑا، مجھے ایسی فضولیات پسند نہیں، اس لیے تو چکر چلانے کے بجائے اسے پوچھ کے ابا کو اس کے گھر بھیج دیا۔ آپ اس سے کالتے؟ زوار نے کہا، مجھے بھی یہ سب پسند نہیں، وحاج نے جواباً کہا۔ زینب نے چونک کر وحاج کو دیکھا۔ اسے وحاج سے سفید جھوٹ کی امید نہیں تھی۔ ٹرے لے کر وہ برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ زوار چائے پی کر ظاہرہ کو لینے جائے گا، اسے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ سارے راستے ظاہرہ کو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں زوار کو کچھ پتہ ہی نہ چل جائے۔ جیسے ہی بائیں گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی تو اس نے سکون کی سانس لی۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر اس نے چادر اتار دی۔ سامنے بیٹھے وحاج کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک تو یہ مصیبت ہر دوسرے روز موجود ہوتی ہے، ظاہرہ نے کوفت سے سوچا۔ وحاج جو ظاہرہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، پیچھے داخل ہوتے دیکھ کر زوار کو دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ برآمدے میں بیٹھی پوپو بیٹیوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ مزید بل پڑے۔ پوپو لوگوں سے مل کر وہ کچن کی طرف پانی پینے پڑی۔ یہاں پہ کس خوشی پہ رش لگا ہے؟ ظاہرہ نے پانی پیتے ہوئے مٹر چلتی زینب سے پوچھا۔ بڑی خبر ہے، زینب کرسی سے اٹھ کر بولی۔ کیسی خبر؟ ظاہرہ نے کولر پہ گلاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ پوپو تمہارے اور وحاج کے نکاح کی بات کرنے آئی ہے۔ زینب ظاہرہ کے گلے لگتے ہوئے بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے زینب کو پرے دھکیلا۔
اس خبر نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بہن ہو تمہاری، کچھ تو خیال کر لو، زینب دکی لہجے میں بولی۔ دشمن ہو میری، ظاہرہ نے اپنا غصہ اس طرح نکالا۔ میں ایسا نہیں سوچتی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری سوچ بھی بدلے گی۔ زینب واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے تو تم بہت جلدی ہوگی کہ تم میری جڑوا ہو، تمہاری منگنی کیا تمہیں تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ ظاہرہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اسے زینب کا خوش ہونا ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ میں ایسا نہیں سوچتی، زینب مرسلین کے عکس کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ خیر سوچتی تو ہوگی، پر تمہیں سب کے سامنے اچھا بننے کا شوق جو ہے تو اس لیے بول نہیں سکتی۔ ظاہرہ نے پھر طنز کا تیر پھینکا، لیکن زینب نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اسے بہت کام تھے۔ وہ حج کے پاس 1 مہینہ ہے تو آپ 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے دے، کیونکہ پھر وہ حج نے انگلینڈ جانے کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ نسرین بیگم سموسے سے انصاف کرتی ہوئی سامنے بیٹھے نجیب صاحب سے بولی، زوار کے سسرال والوں سے بات کر کے میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ نجیب صاحب چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے بولے، یہ کیا غیر والی بات کی ہے؟ اب آپ اپنے گھر کے معاملات ان غیروں سے پوچھ کے طے کریں گے۔ نسرین بیگم ناگواری سے بولی، پہلی بات تو یہ کہ وہ اب غیر نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ زوار کا نکاح بھی ساتھ ہی کر دوں، کیونکہ زوار نے کہا ہے کہ وہ زینب اور ظاہرہ کی شادی کے بعد شادی کرے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ تینوں بچوں کو پھر اگلے سال ساتھ ہی شادی کر دوں۔ نجیب صاحب نے تفصیلاً جواب دیا۔ یہ بات سن کر جہاں نسرین بیگم اور صادقہ پریشان ہوئی، وہی عارفہ کے چہرے کا رنگ بھی بدلا۔ اسے زوار خود سے دور ہوتا محسوس ہوا۔ زوار کی آپ ایک دفعہ شادی ہی کیجئے گا یا پھر بعد میں کر لیجئے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ تو سادگی سے نکاح کرنے کا ہے۔ نسرین بیگم خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، زوار کا بھی سادگی سے نکاح کا ارادہ ہے، نجیب صاحب نے کہا۔ نسرین بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے عارفہ کی طرف دیکھا جس کا رنگ فاق تھا۔ پھر نجیب صاحب نے عائزہ کے گھر والوں سے فون پہ بات کی اور نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ ظاہرہ عمیر سے بات کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس کا فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو وہ حاج تھا۔ اس مصیبت کو چین نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر کالا ٹھنڈ کی، کیسے ہو؟ وہ حاج محبت برے لہجے میں بولا، 2 گھنٹے پہلے تم لوگ یہاں سے گئے ہو اور یقین کرو ان 2 گھنٹوں میں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی، سوری، تمہیں شاید میرا فون کرنا برا لگا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، بالکل برا لگا۔ اگر ابا یا زوار میں سے کوئی فون اٹھا لیتا تو وہ کیا سوچتے میرے بارے میں کہ میں تم سے چپ چپ کر بات کرتی ہوں؟ وہ تیز لہجے میں بولی، لیکن ہم کزن بھی تو ہے۔ وہ جھجک کر بولا، کزن تو عارفہ اور زوار بھی ہے، کیا وہ گھر والوں سے چھپ کر بات کرتے ہیں؟ نہیں نا، اور تم جانتے ہو کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی، اوکے سوری، تم ناراض نہ ہو، میں نے بس نکاح کی بات طے ہونے کی مبارک دینے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ وضاحتی لہجے میں بولا، خیر مبارک۔ وہ منہ بنا کر بولی اور فون کاٹ دیا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کی دوست نگین امیر باپ کی بیٹی تھی۔ نگین کی سالگرہ کی تقریب میں اس کی ملاقات عمیر سے ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے ملاقات میں ہی اچھا لگا تھا، شوق سا، پیشنیبل سا، اور امیر وہ ایسا ہی لائف پارٹنر چاہتے تھے۔ عمیر خود ہی اس کی طرف بڑھا تھا، وہ خود کو روک نہیں پائی۔ وہ حاج سے منگنی اس نے ابا کی خواہش پہ کی تھی، لیکن اب اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ فی الحال اس نے گھر میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایفے کے بعد ابا کو بتا دے گی، لیکن اب اس طرح اچانک نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تھی کہ وہ ابا سے بات ہی نہیں کر سکی، اور اب اگر وہ کرتی تو شاید زوار اسے قتل ہی کر دیتا۔ دوسری طرف عمیر کے والدین بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس سب کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا گھر سے بھاگنا۔ اسے آج ہی نکلنا تھا۔ کیسی رہی تیری ملاقات؟ عمیر سے اس کے دوست راشد نے پوچھا۔ میرے سامنے شریف بننے کی اداکاری کر رہی تھی، اتنی ہی شریف تھی تو گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے ملنے کیوں آ گئی؟ عمیر نے ظاہرہ کو گالی دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب تیرے ہاتھ نہیں آئی وہ؟ راشد حیرت سے بولا، نہیں، ہاتھ تک نہیں پکڑنے دیا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرایا تھا اور سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ عمیر غصے سے بولا، لعنت بیچ۔ راشد نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، وہ تو بھیجوں گا پر اپنا مطلب پورا کر کے۔ عمیر مکروہ ہنستے ہوئے بولا، پر وہ تیرے ہاتھ نہیں آنے والی۔ راشد نے یقین سے کہا، فون آیا تھا اس کا، رو رو کے کہہ رہی تھی کہ ابا نے میرا نکاح طے کر دیا۔ میں نے بھی کہا کہ بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں، فوراً مان گئی۔ عمیر ظاہرہ کی نقل کرتے ہوئے بولا، کیا پر تو اسے رکھے گا کہاں؟ اور کیا تو واقعی ہی اس سے نکاح کرے گا؟ راشد حیران ہوتے ہوئے سوال پہ سوال کرتا گیا۔ میرا جو خفیہ پلیٹ ہے اس میں رکھوں گا اسے، اور جہاں تک بات ہے نکاح کی تو مجھے اس 2 ٹکے کی غریب لڑکی کی خاطر
اپنے باپ کی جائیداد سے آنکھ نہیں ہونا۔ عمیر نے اپنا پلان بتایا، جو اگر تیرے ڈیڈ کو پتہ چل گیا۔ راشد نے پوچھا، اس کی اتنی ہمت نہیں کہ میرے ڈیڈ تک جائے، اس کے علاوہ کون میرے ڈیڈ کو بتائے گا؟ عمیر جواباً بولا، دوستوں کو مت بھولنا۔ راشد خوش آمدی لہجے میں بولا، پہلے کبھی بولا ہوں؟ عمیر شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے بولا، عمیر کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اس کا باپ تو سخت تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ ماں کی بے جا حمایت اور ساتھ کی وجہ سے اس کے مصروف باپ تک اس کی تمام حرکتیں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ وہ بہت خراب کردار کا مالک تھا، کئی لڑکیوں کی زندگی اور عزت برباد کر چکا تھا۔ پھر اس کی ملاقات ظاہرہ سے ہوئی، کافی خوبصورت تھی، اس لیے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا بیٹھا، پر ظاہرہ ان تمام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی جو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ 2 مہینے کی کوشش کے بعد ظاہرہ نے اس کی محبت پہ یقین کیا، اور 4 مہینوں کی کوشش کے بعد وہ ملاقات پہ راضی ہوئی تھی۔ اور اس ملاقات کے بعد عمیر نے سوچ لیا تھا کہ اسے ظاہرہ سے پیچھا چھڑانا ہے، کیونکہ وہ اس کے کسی کام کی نہیں۔ لیکن جب ظاہرہ نے اسے اپنے نکاح کا بتایا تو اسے ظاہرہ سے اپنی خواہی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ پاگل توڑی تھا جو یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا۔ یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ مرسلین نے پلیٹ سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے کہا، نجیب بھائی نے بھیجی ہے، بیٹی کا نکاح طے ہونے کی خوشی میں۔ ساجدہ بیگم بولی۔ یہ بات سن کر مرسلین کو لگا کہ اس کی سانس رک گئی ہے، اسے کانسی کا دورہ پڑا۔ ساجدہ بیگم نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ رشتہ کب طے ہوا زینب کا؟ وہ بمشکل بولا۔ اسے زینب سے اس جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ زینب کا نکاح طے ہو گیا ہے؟ ساجدہ بیگم نے پوچھا۔ تو زینب کا نکاح نہیں طے ہوا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ کا نکاح طے ہوا ہے۔ ساجدہ بیگم کوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، وہ خوش ہو کر بولا اور دوسرا گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ تو نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تجھے زینب پسند ہے؟ وہ بولی۔ بس آج بتانے والا تھا، وہ چونکتے ہوئے بولا۔ اسے حیرت ہوئی کہ امی کو کیسے پتا چلا۔ میرا بھی دل تھا کہ زینب کو بہو بناؤں، اور دیکھ کیسے میرے رب نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ وہ مسکرا کر بولی، کل چلے ان کے گھر رشتہ لے کر۔ وہ خوش ہو کر بولا، تو بھول رہا ہے کہ کل ہم نے تیری خالہ زاد کی شادی پہ راولپنڈی جانا ہے؟ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ او ہاں، پھر اب 3-4 دن بعد ہی نجیب خالو سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ جواباً بولا، اگر تجھے لگتا ہے کہ ان 3 دنوں میں کسی اور کا رشتہ زینب کے لیے آ جائے گا تو ابھی ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کی پریشانی دور کرنا چاہی۔ ارے نہیں اماں، اب تو رات کے 11 بج رہے ہیں، خالو سو گئے ہوں گے، واپسی پہ بات کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس نے زینب سے بات کر لی تھی تو وہ کچھ مطمئن تھا، لیکن کل کس نے دیکھی ہے؟ یہ تمہارا پلیٹ ہے، ظاہرہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر کہا۔ وہ ابھی عمیر کے ساتھ اس کے پلیٹ پہنچی تھی، پیچھے وہ کتنوں کی زندگی برباد کر آئی تھی، اسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اور کس کا ہوگا؟ وہ پلیٹ کا داخلی دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خالی پلیٹ کو دیکھ کر بولی، اب رات کے 4 بجے یہاں کس نے ہونا ہے؟ اور کیا کسی نے یہاں ہونا تھا؟ وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مطلب مولوی صاحب تو نہیں ہے؟ پھر ہمارا نکاح؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اب اس وقت مولوی آنے سے رہا، اور جہاں تک بات ہے نکاح کی، کل کر لیں گے۔ اس پہ ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے وہ بولا، اچھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، اسے اس طرح عمیر کے ساتھ ایک پلیٹ میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم تک گئی ہوگی، آرام کرو۔ عمیر نے بیڈ روم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اچھا، اس نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی بیڈ پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ عمیر کمرے میں آ گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ نیند آ رہی ہے؟ تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا، دماغ ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بدھ کی حد ہے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں۔ اس نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ بات اعتبار کی نہیں، صحیح یا غلط کی ہے، اور یہ غلط ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ عمیر کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا پارسائی کا ڈرامہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ظاہرہ کو اس کی اوقات یاد دلاتا۔ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا تو باپ کا نمبر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ تو 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر تھے، کیا انہیں خبر مل گئی؟ جی ڈیڈ، وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ گاڑی لے کر ایئرپورٹ پہنچو، عبید صاحب نے کہا۔ جی اچھا، وہ تابیداری سے بولا۔ انہوں نے بھی ابھی واپس آنا تھا، سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ وہ جنجلا کر بولا، ڈیڈ کام کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، اور جب گھر ہوتے تھے تو بچوں کا زیادہ دیر باہر رہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب جب تک ڈیڈ ادھر تھے اس کا پلان تو کٹائی میں نظر آ رہا تھا۔ سنو، میں ڈیڈ کو ایئرپورٹ لینے جا رہا ہوں،
پتہ نہیں کب واپسی ہو، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ وہ مصنوعی فکرمندی سے بولا۔ ڈر تو نہیں لگے گا، تم کب آؤ گے؟ وہ پریشان ہوئی۔ دیکھتا ہوں یہ دوپہر تک چکر لگا لوں، وہ بولا، اور داخلی دروازے سے باہر نکل کر اس نے دروازے کو لاک لگا دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، عمیر کا لاک لگانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ہی لگایا ہوگا۔ اس نے گھوم پھر کر پورے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ فلیٹ کافی بڑا تھا، 3 کمرے تھے، پر صرف ایک ہی میں فرنیچر تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ لیٹ گئی اور عمیر کے ساتھ اپنی سہانے مستقبل کے خواب دیکھنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی آنکھوں سے اس نے ہر خواب نوچ لیا ہے۔